سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کلک کیجئے بیل کے آئیکن پر معاش، تعلیم، موٹیویشن، گھریلو زندگی اور معاشرتی مسائل پر ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اگر ڈھنگ سے جی لی جائے تو ایک بھی بہت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر لاکھوں میں چند ایک لوگ ہی ہوتے ہیں جو زندگی کو ڈھنگ سے جینا جانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کو انعام کے انداز سے جیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو زبیدہ آپا بھی ان میں سے ایک ہیں جنہیں جینے کا فن آتا تھا، ڈھنگ آتا تھا۔ زبیدہ آپا ایک شفیق، محبت کرنے والی خاتون تھی، جس سے ملتی تھی، جس سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا، اس سے بھی اتنی محبت سے ملتی تھی، اپنائی سے ملتی تھی کہ وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، دل سے عزت کرتا تھا۔ میری ان سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور ہر ملاقات کے اندر انہوں نے اس طرح سے محبت نچھاور کی کہ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے اوپر نچھاور کر رہی ہوتی ہے، جیسے خاندان کے بزرگ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپا، میری بیوی کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں، لیکن آپ بہت مصروف ہوتی ہیں، اس لیے آپ سے وہ بات نہیں کر پاتی۔ کہ نہیں بیٹا، جب چاہو مجھے کال کر لو، اگر میں کال نہیں اٹینڈ کر سکوں گی تو بعد میں خود تم سے بات کر لوں گی، ایسی کیا بات ہے، وہ میری بٹیا ہے۔ آپ یقین کریں، جب ان سے بات ہوئی میری مسز کی تو انہوں نے اسی محبت سے، سکون سے پورا وقت دیا۔ زبیدہ آپا کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، جب کسی شخص کی شادی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، وہ سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو چکی، اب میری کوئی بڑی ایمبیشنز نہیں ہیں، اب میں زندگی میں کوئی بڑا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ زبیدہ آپا نے ایسا نہیں کیا۔ زبیدہ آپا نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھا، پورے خلوص کے ساتھ آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیا۔ کھانا پکانا، اچھا کھانا پکانا، لذیذ کھانا پکانا کوئی عام کام ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری خواتین لذیذ کھانا پکانا شروع کر دیں، توجہ دینا شروع کر دیں، تو اپنے شوہروں کا دل جیت سکتی ہیں، ان کی خوشیوں میں ایک اضافہ کر سکتی ہیں۔ لاتعداد گھروں کے اندر زبیدہ آپا کی وجہ سے بے پناہ خوشیاں آ گئیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، معمولی بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک، دوسری میڈیسن لیتے ہیں۔ زبیدہ آپا ایک معمولی سا ٹوٹکا بتاتی ہیں اور ہماری وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ زبیدہ آپا کی باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ انہوں نے ہماری کس کس انداز سے تربیت فرمائی، تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا۔ بناوٹ سے پاک ان کی زندگی تھی، ایک محبت کرنے والی خاتون تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طویل عمر گزارنے کے بعد انہوں نے وہ یہ نہیں سوچا کہ اس عمر میں کون ترقی کرتا ہے، اس عمر میں کون بڑا کام کرتا ہے، اس عمر میں کون اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا۔ وہ لاکھوں خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ زندگی کو بھرپور انداز سے جیا جاتا ہے، عمر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخری سانس تک سیکھتی رہیں، سکھاتی رہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی لرننگ ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ وہ جب آتی تھی پروگرام کے اندر، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرانی باتیں ریپیٹ کرنا شروع کر دیں۔ وہ ہر دفعہ ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے، ہماری خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے سیکھ کر آتی تھی اور سکھاتی تھی۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو ان کے الفاظ کی وجہ سے سنور گئے، کتنے خاندان ان کی باتوں کی وجہ سے بن گئے۔
زبیدہ آپا ہمارے درمیان نہیں رہی ہیں، لیکن ان کی ریسیپیز، ان کے کھانے، ان کی باتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہی نہیں، زبیدہ آپا کی زندگی ہماری خواتین کے لیے ایک بھرپور ریسیپی ہے، کامیاب ہونے کے لیے ایک مکمل ریسیپی ہے۔ ہمیں زبیدہ آپا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔